پتہ کریں گے کہ انگلینڈ میں دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں میں دو وزرائے اعظم چھٹی کر گئے چلے گئے، لیکن یہ خان صاحب سے پتہ کریں گے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے۔ بہرحال نہ شوشہ، نہ کوئی ہلہ گلا، نہ کوئی مظاہرے۔ جی بتائیے گا کہ انگلینڈ میں جو تبدیلی دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ انگلینڈ کی تبدیلی جو ہے، دیکھیں، جہاں پہ جمہوری ملک ہو وہاں پہ جو پاکستان والا حساب نہیں ہے کہ بھئی آپ پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے، وزیر اعظم بنے، پارٹی کی مرضی سے لوگ وزیر اعظم بنے، پھر پارٹی کے اندر ہی لوگوں نے ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تو پھر وزیر اعظم نے اپنی سیٹ پہ رہنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ بہرحال ایک مغربی جمہوریت کا طرز ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے اپنے ہی ساتھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو وزیر اعظم جو ہے وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ آپ نے اٹلی کے اندر دیکھا ہوگا، اٹلی میں آئے دن حکومتیں جو ہے بدلتی رہتی ہیں، وہاں یہ کھیل تماشا جو روز لگا ہوا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر ایک بھارت نژاد انسان جو ہے ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کے وزیر اعظم بن جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ رشید سونگ صاحب جو ہے وہ کنزرویٹو پارٹی کا سربراہ چن لینا غیر ملکی کو، یہ ایک بہت بات ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم بچپن سے کانوں میں سن رہے ہیں، ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے کہ جی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پہ ہندوستان کو لوٹ لیا گیا، اس طرح امریکہ داخل، انگریز جو ہے وہ ہندوستان میں داخل ہوا اور ہمارے ملک میں قبضہ کیا، ہمیں محکوم بنا کے رکھا۔ یہ بات درست ہے کہ بھئی ڈپٹی کمشنر، چھوٹے چھوٹے افسر جو تھے وہ بھی یہاں سے اپوائنٹ ہوتے تھے برطانیہ سے، اور وہ بر صغیر پر حکومت کر رہے تھے، انہی کی بات چلتی تھی۔ لیکن آج حالات نے وہ پلٹا کھایا ہے کہ وہی ملک جن کو کہا جاتا ہے، ہم جو کہتے تھے کہ ہمارے پہ محکوم بنا کے رکھا ہوا ہے، آج اسی ملک کا فرد جو ہے اس برطانیہ کا وزیر اعظم بن رہا ہے، جس پر یہ الزام ہے کہ اس نے ہمیں محکوم بنا کے رکھا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور یہ جمہوریت کا جسے کہنا چاہیے سب سے بڑا پھل ہے جو برطانیہ نے حاصل ہوا ہے، اور دنیا نے اس کو دیکھا ہے کہ بھئی یہ بھی ممکن ہے کہ کس طرح ایک برطانیہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والا فرد جو ہے وہ وہ ان کی فیملی جو ہے وہ جنوبی افریقہ سے برطانیہ موو کی تھی، لیکن باہر ہے تو وہ پیچھے سے بھارت کے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کا وزیر اعظم جانا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ان ممالک کے لیے بہت بڑی مثال ہے جو اپنے ملک کے اندر اپنے ہی شہریوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو یہ کہتے ہیں ہم تمہاری ایسی لسٹیں بنائیں گے جیسی ہم لسٹیں بنائیں اس کے مطابق آپ ہم ووٹ دیں۔ ان کے لیے یہ مثال ہے کہ دیکھو اسی دنیا کے اندر برطانیہ جیسا ملک پہ ہے، وہاں پہ ایک غیر ملکی جو ہے انگریز کے اوپر وزیر اعظم چن لیا گیا اور وہ انگریز کے اوپر حکومت کرے گا۔ تو یہ بہرحال ایک بہت بڑا اقدام ہے، اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے تیسری دنیا کے ملکوں کو، جہاں پر نہ تو جمہوریت ہے اور جہاں پہ لوگوں کو آج بھی محکوم بنایا جاتا ہے، اپنی مرضی کے تابع زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جس کے اندر انسان کی آزادی جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ بلکہ انڈیا میں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی مسلمان صدر بن جاتا ہے، تو پاکستان میں تو بعض عقیدے کے لوگ تو بڑے افسر بھی نہیں بن سکتے، پولیس میں بھی جاتے ہوئے ان سے سخت انٹرویو لیا جاتا ہے۔ یہی میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ اسی پہ غور کرنا چاہیے ان ممالک کو جن میں ایسا ماحول موجود ہے، ایسا ماحول کریٹ کیا گیا ہے، ایسا ماحول بنانے میں حکومت کا بھی حصہ ہے، جنہوں نے ایسی قانون سازی کی ہوئی ہے جس سے اس قسم کی رستے جو ہے دنیا کے تنگ ہو گئے ہیں اور لوگوں کی آزادی جو ہے وہ چھین لی گئی ہے۔ بات ہو رہی ہے انگلینڈ میں تبدیلی کی، تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ رائل فیملی کو کوئی کسی قسم کے آبجیکشن نہیں ہوتا، کوئی اعتراض نہیں ہوتا، وہ صرف جمہوریت کو دیکھتے ہیں کہ کسی بھی نسل کا، کسی بھی مذہب کا بندہ آ جائے وہ اس کو آگے کرتے ہیں۔ کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی رائل فیملی کی۔ دیکھیں جی، اصل اختیار ان کے پاس ہے نا، پارلیمنٹ کے پاس ہے، پارلیمنٹ جس کو بھی منتخب کر لے، چن لے، تو پھر وہ تو آئینی کردار ہی ادا کرنا ہے بادشاہوں نے، جو بھی بادشاہوں سے برطانیہ کے بادشاہ نے آئینی کردار ادا کرنا ہے، اس کو لازمی وہی پارلیمنٹ کا فیصلہ قبول کرنا پڑتا ہے۔ جو روایت چلی آ رہی ہے اس کو وہ نہیں توڑتے۔ تو مہنگائی کی وجہ سے بھی کوئی جانا پڑا ہے دونوں وزرائے اعظم کو؟ تنقید تو ہوتی رہی ہے کہ انہوں نے کچھ پابندیاں توڑی۔ جی اصل میں انہوں نے جو وزیر اعظم گئی ہے انہوں نے
بہت زیادہ بیان دیا تھا کہ میں بہت جلد مہنگائی کو کنٹرول کر لوں گی، اور وہ اس طرح پہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکی، نہ اس وقت کو کر سکتا ہے، ایسے دعوے کرنے ہی نہیں چاہیے، لیکن جس تیزی سے پاؤنڈ گرا ہے اس کو وہ سنبھال، اور جس کی وجہ سے ان کا نقصان تھا، اور ان کے اوپر تنقید شروع ہو گئی پارلیمنٹ کے اندر ہی کہ بھئی آپ نے دعویٰ تو یہ کیا تھا، اور اس لیے ہم نے آپ کو ووٹ دیے تھے، اور آپ جو پاؤنڈ ہے اس کی قیمت مسلسل دنیا میں گر رہی ہے، تو اس لیے پھر وہ جب تنقید کی ان پر آئی تو انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا، اور وہ یہ سمجھ گئی تھی کہ بھی حالات کو سنبھالنا جو اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی اکانومسٹ ہی ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے وزیر اعظم جو بنے ہیں رشی سنگھ صاحب، ان کا یہ ہے کہ یہ خود وزیر خزانہ رہے ہوئے ہیں، اکانومسٹ ہیں، امید کی جاتی ہے کہ یہ معاملات کو سنبھال لیں گے۔ تو آخر میں اس حصے میں یہ بتا دیجیے گا کہ بریگزٹ جب سے یہ ہوا ہے تو انگلینڈ سنبھل نہیں سکا، کوئی کہہ رہے تھے کہ یہ تو اب بے تاج بادشاہ بن گیا ایسا، تو جب سے یہ ان یورپی ممالک سے علیحدہ ہوا ہے تو ہلچل ہی مچی رہی ہے اس ملک میں۔ دیکھیں ہم اگر کمپیئر کریں نا، جو پہلے وقت میں برطانیہ کے اندر جو لوگ سیاست میں رہے یا سیاسی حکمران تھے، وہ سارے زیادہ آج کے لوگوں سے زیادہ قابل تھے، اور انہوں نے برطانیہ کو بہت اسٹرانگ کیا۔ اب برطانیہ کے اندر بھی اس وقت ایک قسم کا قیادت کا فقدان ہے، وہ سیاسی قیادت اس قسم کی سیاسی قیادت پیدا نہیں ہو رہی اس قسم کی ماضی میں رہی ہے، اس لیے برطانیہ کو بھی نقصان ہوا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی موجود ہے، اٹلی کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے، فرانس میں، اسپین میں، سب جگہ ہی قیادتیں جو سیاسی قیادتیں کمزور ہیں، اوپر سے یہ پوٹین صاحب کی جو ہے لڑائی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے جو امریکہ کا ساتھ دیا تھا، جو نیٹو ہے، اس کا نقصان جو ہے اب سامنے آ رہا ہے، یا تو یہ لوگ سیاسی طور پہ اندازہ نہیں کر سکے کہ پوٹین کی گیم کیا ہے، اس نے کیا گیم کھیلنی ہے، اس کو گیس کے چکر میں وہ اسٹرانگ کرتے چلے گئے، اور وہ کماتا چلا گیا، اور کمانے سے اس نے اپنے آپ کو اور زیادہ اسٹرانگ کیا۔ اچھا، اس طرح کرتے ہیں کہ ایک وقفہ اور لے لیتے ہیں، ایک وقفے کے بعد اس پہ بھرپور پروگرام کریں گے کہ روس کی اصل طاقت کیا ہے، اس کا طاقت کا نشہ کس طرح اترے گا۔ ناظرین جڑے رہیے، بہت اچھا پروگرام ہے، اگلے پارٹ میں اگلے وقفے کے بعد ہم اس پہ بات